السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم کوشچن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اکثر ہمارے مائنڈ میں بھی یہ سوال آتا ہے، کوئی کسی بھی جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صحیح طریقے سے ذبح ہوا ہے یا نہیں۔ جیسے گائے ہے، اس کے بعد بکری وغیرہ ہے، ایون کہ چکن کو بھی جب ہم کھاتے ہیں یا کسی بھی برڈ کو جب ہم کھاتے ہیں تو پہلے ہم یہ کلیریفیکیشن کرتے ہیں اور ہم سیٹسفیکشن لیتے ہیں کہ یہ صحیح طرح ذبح ہے یا نہیں۔ لیکن مچھلی کے معاملے میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مچھلی کو ذبح کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ ایک اہم کوسچن ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا بڑا مدلل جواب دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور پھر سائنٹیفکلی بھی اس کو پروو کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آئیے میں آپ کو آیت سناتی ہوں۔ چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ، یعنی سمندر کا شکار، سعید البحری وطعامہ، سمندر کا شکار یعنی سمندری جانور اور ان کو کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور ایسے ہی حدیث بھی اسی ٹاپک پہ ملتی ہے۔ مشکاۃ المصابیح میں 04097 نمبر کی حدیث ہے کہ بنی آدم کے لیے تمام سمندری جانور حلال ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باقی جانور جیسے پرونز وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی حلال ہیں انسان کے لیے۔ یعنی جب وہ سمندر کے سفر میں ہوتا ہے تو اگر اس کے پاس زیادہ راہ وغیرہ ختم ہو جائے، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا بڑے لمبے لمبے طویل سمندری سفر ہوتے تھے، ایون کہ حج کا سفر بھی بڑا لمبا ہوتا تھا، تو زیادہ راہ ختم ہونے کی صورت میں سمندر سے جانور شکار کر کے کھایا جا سکتا ہے۔ تو حدیث میں بھی یہی ہے کہ بنی آدم کے لیے تمام سمندری جانور حلال ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دو مردہ چیزیں اور 2 خون حلال ہیں۔ مردہ چیزیں کیا ہیں؟ فش اور لوکٹس یعنی مچھلی اور ٹڈی دل، اور 2 خون کیا ہیں؟ لیور اور سپلین یعنی جگر اور تلی، یہ 2 خون حلال ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے، بہت دھیان رکھا جاتا ہے جب میٹ ہم کھاتے ہیں تو ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ جو اسلامک وے آف سلاٹر ہے، ذبح کرنے کا طریقہ وہ اس طرح کا ہے کہ جو شارک کاٹی جاتی ہے، جس کو اسپین کہتے ہیں، شارک کاٹی جاتی ہے۔ شارک جب کٹتی ہے تو پورے جسم کے اندر سے، پوری باڈی کے اندر سے خون نچڑ کر باہر آ جاتا ہے، اور خون جس کے اندر جرمز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ سارا نکل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گوشت بالکل ٹینڈر ہو جاتا ہے اور کافی دیر تک وہ اس کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے جتنے بھی جانور ہیں ان کو اس طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر خون کا کوئی قطرہ نہیں رہتا۔ جب شارک کاٹی جاتی ہے تو پورے جسم سے خون نچڑ کر باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے جسم کے کسی حصے میں بھی خون نہیں رہتا، اسی لیے پھر ہم وہ گوشت کھاتے ہیں، اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور لیکن فش جو ہے اس کی 2 وجوہات ہیں سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں۔ ایک تو اس کا بلڈ دوسرے جانوروں کی طرح نہیں ہوتا، اس کا بلڈ مطلب اس طرح سے نہیں ہے جیسے دوسرے جانوروں کا ہوتا ہے، اور دوسری ریزن یہ ہے کہ مچھلی کو جب آپ پانی سے باہر لاتے ہیں، پانی میں وہ سانس لیتی ہے، گلز کے ذریعے وہ سانس لیتی ہے، لیکن جب آپ اس کو باہر لے کے آتے ہیں پانی سے، یہ پھڑپھڑاتی ہے۔ جب یہ پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے نا، یعنی جب یہ جان دے رہی ہوتی ہے، تو اس کا سارا بلڈ وہ گلز سک کر لیتے ہیں، گلز کے اندر چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی یعنی لائف ختم ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم اس کو کھاتے ہیں، یعنی اس کی باڈی میں کوئی بھی بلڈ نہیں رہ گیا ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ ہے۔ یہ 2 ریزنز ہیں، قرآن اور حدیث سے بھی میں نے پروف کیا، اور سائنٹیفکلی بھی 2 ریزنز ہمارے سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کیے مردار ہے، یہ مردار کھانا جائز ہے، اور اس کو ہم بغیر ذبح کیے کھا سکتے ہیں۔